مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ہوتا تھا کہ وہ پیڑ کی پتیاں جو ہلتی تھی سب کی سب جامد نظر آیا کرتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ ہوا اپنی جگہ پر ٹھہر چکا ہے۔ پیارے خواجہ خواجگاہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن خواجہ خواجگاہ کے آنے اور جانے کا حال یہ تھا، قرآن کی تلاوت کی برکتیں یہ تھی کہ اس باغ کے اندر جو بھی کام ہوتا تھا سارے کام خود بخود ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن پیارے خواجہ نے سوچا، دیکھو میں صبح آتا ہوں، سارا کام میرے باغ کا کیا ہوا رہتا ہے، کوئی صفائی کر دیتا ہے، کوئی پھل کو توڑ دیتا ہے، کوئی باغ کی سینچائی کر دیتا ہے، سارے کام ہمارے تیار ملا کرتے ہیں۔ تو پیارے خواجہ خواجگاہ نے کہا، لاؤ دیکھو آخر یہ کون ہے جو ہمارے سارے کام کو کر دیا کرتا ہے۔ ایک رات آپ نے باغ میں قیام کیا تو دیکھتے کیا ہے، پیڑ کے پھل جو ہے خود بخود ٹوٹ کر کے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی سینچائی کر رہا ہے۔ پیارے خواجہ خواجگاہ نے کہا، یہ کون دوست ہے جو ایک دوست کے کام کو کر رہا ہے مگر چہرہ نہیں دکھا رہا ہے؟ اتنا کہنا ہوتا ہے، دھیمی ہوئی آواز آ رہی ہے، اے معین الدین حسن، ہم آپ کے دوست نہیں، ہم سب آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ نے کہا، ہم نے کسی کو پڑھایا نہیں، تم کیسے ہمارے شاگرد ہو؟ کہ آواز آتی ہے، ہم انسانوں کی جماعت سے نہیں ہے، ہم جناتوں کی جماعت سے ہے۔ اے خواجہ خواجگاہ، اے معین الدین حسن، جب باغ کے اندر آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ہم سب آپ کی آواز کو سن کر کے قرآن پڑھنا سدھار لیا کرتے تھے۔ یہ پیارے خواجہ خواجگاہ کے عظمتوں کو بیان کرنے والے 6 جن تھے، وہ لوگ آگے بڑھے اور ان لوگوں نے کہا، حضور صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے پیچھے اور لوگ بھی آ رہے ہیں، جن لوگوں نے آپ سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے وہ سب آپ کے غلام ہیں۔ ان لوگوں نے اور ہم نے یہ عہد کر لیا ہے، جب تک آپ زمین پر رہیں گے ہم سب آپ کے غلام رہیں گے، اور جب آپ زمین میں تشریف لے جائیں گے تو آپ کے غلاموں کے غلام رہیں گے۔ پیارے خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان سے جناتوں نے کہا تھا، آپ کا جو غلام ہوگا اس کے بھی ہم غلام رہیں گے۔ اسی وجہ سے صوفیہ بیان فرماتے ہیں، اگر کسی نے سچے طور پر پیارے خواجہ سے محبت کر لی ہے اور محبت کرنے کے بعد میں اگر کسی کے اوپر جن آ رہا ہو، یا معین الدین حسن کہہ کر کے 11 مرتبہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کر دو، کتنا بھی بڑا شریر جن ہوگا خواجہ معین الدین کا نام سن کر کے بھاگتا نظر آئے گا، کیونکہ خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کے نام کے اندر اللہ نے ایسا کمال دے دیا ہے کہ اس نام کی جب یہ برکتیں ہیں تو دیوانے یہ کہتے ہیں، جب نام کا یہ کمال ہے تو پیارے خواجہ کے ذات کا کمال کا عالم کیا ہوگا۔ خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کی عظمتیں اور ان کی رفعتیں اپنی جگہ پر اعلیٰ اور بالا ہیں۔ تسلسل کے ساتھ اگر خواجہ خواجگاہ کی سیرت کو بیان کیا جائے کہ آپ کی جوانی کیسے گزری اور آپ کی عبادت کا حال کیسے تھا، آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب مدرسہ نیشا پور میں گئے اور سمرقند و بخارا کا سفر کیا تو اس دوران کیا کیا واقعات پیش آئی، تو راتیں پوری ہو سکتی ہیں مگر سیرت خواجہ کی باتیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان جب دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں قیام پذیر ہوتے ہیں تو آپ کی خصوصیت تھی کہ کبھی کبھار آپ کی پیشانی سے روشنی اور اجالا ظاہر ہوتا، جس کو ہم اور آپ نور کہتے ہیں۔ وہ نور جب ظاہر ہوتا تو بچوں نے ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں دیکھا کہ خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کے چہرے سے روشنی نکل رہی ہے، اجالا نکل رہا ہے۔ بچے دیکھ کر حیران ہو گئے، جا کر کے استاد سے شکایت کی، معین الدین حسن جو سنجر سے آئے ہیں وہ رات میں ان کے چہرے سے نور نکلتا ہے، ہم لوگ ڈرتے ہیں کیا وہ جناتوں کے قوم سے تو نہیں ہیں۔ استاد نے کہا، آپ لوگ شور مت کرو، جب کبھی ایسا نور آئے تو مجھ کو آ کر کے بتا دینا۔
شاگرد سارے جو تھے ان کے تلاش میں تھے، اب کسی دن چمک دکھائی دے، نور دکھائی دے تو ہم شکایت کریں گے۔ ایک رات میں ایسا ہی نور نظر آیا، شاگرد جو تھے اس ادارے کے اپنے استاذ کے پاس پہنچے، حضور نور دکھائی دے رہا ہے، چلیے دیکھ لیجئے۔ معین الدین حسن کے چہرے سے اجالا اور نور نظر آ رہا ہے۔ وہ استاذ نے دور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں جانا بھی، پہچانا بھی، مانا بھی، اور کہا اے میرے شاگردوں، خاموشی سے اپنی اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ ارے یہ کسی کے خاندان کا نور نہیں ہے، یہ معین الدین کے پیشانی میں قرآن کا نور چمک رہا ہے، اور قرآن کا نور معین الدین کے گھر سے نہیں، نبی دو جہاں کے در سے مل رہا ہے، صاحب قرآن دے رہے ہیں، اور یہ نور مدینے والے مصطفیٰ کا نور ہے۔ تو یہی نور ہے جس نور کے بارے میں میرے امام نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثل ہے، بے نظیر ہے۔ آپ نے شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف پوری زندگی میں کبھی کوئی کام نہ کیا۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے اور آپ کے خواجہ کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، اور بڑے بڑے چھوٹی اور جھانٹا رکھ کر، 10 10 12 12 انگوٹھیاں پہن کر، نیلے پیلے